پچھلے رکوع میں یہ بات چل رہی تھی کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ لگاؤ، تو اس آیت میں اللہ نے اسی مضمون کو اور تاکید سے بیان کیا اور اس میں کفار کو بھی شامل کیا کہ مشرکین جو ہیں ان سے بھی دوستی نہ لگاؤ، کیونکہ کفر میں یہ تینوں یہودی، عیسائی اور عام مشرکین برابر ہیں۔ دوسری ان میں دوستی نہ لگانے کی ایک اور وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے مذہب سے کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کرتے، بلکہ جو مذہب کے شاعر ہیں، جو پہچان ہے مذہب کی، ان کا مذاق اڑاتے ہیں یہ۔ تو ان کے ساتھ رہنے سے، ان کے ساتھ دوستیاں بڑھانے سے تمہارے دل سے بھی اسلام کی عظمت نکل جائے گی۔ اس لیے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو مت ٹھہراؤ، یہ آگے مفعول بھی آ رہا ہے اس کا، لا تتخذوا اولیاء، پورا جملہ یوں بنے گا، یہ اے ایمان والو، لا تتخذوا جو بالکل آخر میں آ رہا ہے اولیاء، اے ایمان والو ولی نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، کن لوگوں کو؟ الذین اتخذوا دینکم، جنہوں نے ٹھہرا لیا ہے تمہارے دین کو ہزوا ولعبا، ہنسی اور کھیل کی چیز، اسلام کو سیریس ہی نہیں لے رہے ہیں، وہ ہنسی اور کھیل کی چیز بنا لیا ہے۔ یہ کن لوگوں میں سے ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، والکفار، اسی طرح کافروں کو بھی اولیاء، دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دوست نہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ پچھلے رکوع میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو یعنی اذان دیتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو اس اذان کو یا اس نماز کو یہ ہنسی اور کھیل کی چیز بناتے ہیں۔ ایسا ہوتا تھا کہ جب مدینہ کی فضاؤں میں اذان کی آواز گونجتی تھی تو یہود نصارہ ٹھٹھا کرتے تھے، ہنستے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ان لوگوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، پاگلوں کی طرح، معاذ اللہ کیسے کر رہے ہیں، یہ بلا رہے ہیں لوگوں کو۔ اور بعض دفعہ مذاق نماز کا بھی اڑایا کرتے تھے۔ رکوع کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی نماز میں نہیں تھا، تو مسلمان نماز میں رکوع بھی کرتے تھے تو یہودی مذاق اڑاتے تھے، یہ کیسے جھکے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ افریقہ کی کسی کنٹری سے آئے، وہاں وہ مجھے بتاتے تھے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور سر سجدے میں رکھتے ہیں تو بعض غیر مسلم ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انسان ہو کے اپنی پیشانی کو اس نے زمین پہ لگایا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس کے سامنے زمین پہ لگا رہے ہیں پیشانی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری نماز یا تمہاری اذان کو کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، کھیل کی چیز بناتے ہیں، اس کو سیریس نہیں لیتے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے، یہ عمل کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ حکم کس نے دیا اور اس اذان کے ذریعے بلایا کس کی طرف جا رہا ہے، ان دو چیزوں کو فوکس نہیں کر رہے۔ تو یہ جو کھیل اور تماشے کی چیز بنا رہے ہیں نا، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو نہیں مانو گے، آخرت کو نہیں مانو گے، تو پھر آپ کو مذہب کی جتنے بھی احکامات ہیں نا، وہ ایک ٹینشن اور ایک کھیل تماشا ہی لگیں گے۔ آپ دیکھیں، میں اکثر دیکھتا ہوں غیر مسلموں کو کہ وہ حج کو کہتے ہیں ایک مذہبی رسم، ہر مذہب میں کچھ رسومات ہوا کرتی ہیں، تو مسلمانوں میں بھی ایک رسم ہے، تو مسلمانوں کی بھی گویا ایک رسم ہے کہ وہ 5 ٹائم یہ کرتے ہیں اور وہ رمضان میں یہ کرتے ہیں، گویا کلچر کا حصہ ہے وہ۔ تو یہی مطلب ہے لعب کا، کہ کھیل کی چیز ہے، کہ انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے۔ بھائی ہر قوم میں کچھ مذہبی رسومات ہوتی ہیں، تو یہ عید کے دن یہ کر لیتے ہیں، رمضان میں یہ کر لیتے ہیں اور بقرعید میں یہ کر لیتے ہیں، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی رسومات نہیں ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں جن پر آپ کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ ان احکام کو فالو نہیں کرو گے، آپ کو آخرت میں سزا ملے گی، فالو کرو گے تو آخرت میں آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اسلام کے ان مذہبی احکام کو آپ دیگر مذاہب کے ساتھ، دیگر مذاہب پر آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ تو اذان ایک شاعر ہے، اللہ کی کبریائی فضاؤں میں گونجتی ہے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چیز بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں عقل نہیں ہے، یعنی یہ اتنی گہرائی میں جا کے نہیں غور کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں اہل کتاب کو کہ ہم چونکہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اذان بھی دیتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، اور جن چیزوں کا تم مذاق اڑاتے ہو، غیر مسلم بھی مذاق اڑاتے تھے، جو کافر یعنی کفار سے یہاں مراد جو مشرکین مکہ تھے، تو اللہ اہل کتاب سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو جرم یہ ہے جس کو تم جرم سمجھ رہے ہو، کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی، تمام پیغمبروں پر،
ان پیغمبروں کی تعلیمات کو ہم فالو کر رہے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو جرم مان لیا جائے تو آؤ ہم تمہیں تمہاری قوم میں ایسے جرائم نظر آئیں گے جن کو تم اس سے بھی بڑا جرم قرار دو گے, تو مذاق پھر تمہیں ان کا اڑانا چاہیے. تو ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب, اے نبی آپ کہہ دیجئے اہل کتاب, هل تنقمون منا, تم ہم میں عیب تلاش کرتے ہو, ہمیں عیب دار بنانے کی کوشش کرتے ہو, الا صرف اس بیس پہ ان آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے, وما انزل الینا اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی, وما انزل من قبل اور جو پہلے نازل کی گئی, اس کے علاوہ تمہیں ہم میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو اصل میں تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, حالانکہ جبکہ تم میں سے بہت سے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے, یعنی وہ اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے, قرآن پر تو رکھتے ہی نہیں ہیں, تورات اور انجیل سے بھی وہ تجاوز کرتے ہیں. فاسق کا مطلب یہاں پر یہ ہر جگہ قرآن کی آیت کا مطلب نا سیاق و سباق کے حساب سے ہوتا ہے, یعنی تم تو یہاں بھی اعتدال سے متجاوز ہو, تم تو اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے, وہ بھی جب تک مانتے ہو جب تک تمہاری خواہشات کے مطابق ہو. قل هل انبئکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں, بشر من ذالک, اس سے بھی برے اعمال, یعنی مسلمانوں میں تو تم کو یہ عیب نظر آ رہا ہے کہ وہ اذان دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور یہ سب چیزیں تمہیں بری لگ رہی ہیں, تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں اس سے بھی زیادہ برے اعمال تمہارے ہی بڑوں نے باپ دادوں نے ماضی میں کیے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. مصوبتاً عند اللہ, اللہ کے ہاں بدلے کے اعتبار سے, یعنی جن کا تم بھی مانتے ہو کہ بدلہ بہت ہی برا ملے گا, تو بدلے کے اعتبار سے جو برے اعمال ہیں وہ ان لوگوں کے اعمال ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود, کہ بنی اسرائیل پر بھی لعنت کی گئی, یہودیوں پر داؤد علیہ السلام کی زبان. یہ بات عیسائی بھی مانتے تھے. وغضب علیہ, اور ان پر اللہ کا غضب ہوا, یہ تو یہود تھے جن پر اللہ کا غضب ہوا, اس کو عیسائی بھی مانتے تھے. تو یہ عجیب بات ہے کہ عیسائی یہودیوں سے تو بڑے اچھے تعلقات رکھے ہوئے, ان کا مذاق نہیں اڑا رہے, مگر مسلمانوں کی اذان کا اور نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ, اور اللہ ان لوگوں میں سے بندر اور خنزیر بھی بنائے ہیں, جیسے کہ اصحاب سبت جو تھے, جو ہفتے والے لوگ تھے, مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے, ان کو اللہ نے بنایا. وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ, اور ان میں ایسے بھی جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں. یہاں مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہے, کیونکہ شیطان کے کہنے پر عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے, تو اس کو اللہ عیسیٰ کی عبادت نہیں کہتا بلکہ شیطان کی عبادت کہتا ہے, جو کہ عیسائیوں میں ہے. تو مذاق تو اس عمل کا اڑانا چاہیے, برا تو اس عمل کو سمجھنا چاہیے, اس قوم کو سمجھنا چاہیے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو خدا بنا لیا, خدا کا بیٹا بنا لیا, جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی ایسی نافرمانیاں کی کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا اور بہت سارے برے اعمال کیے. فرمایا اولئک شر, شر بھی جو ہے نا اس میں تفضیل ہے, اصل میں یہ تھا اشررو, اس کو پڑھا جاتا ہے شررو, یعنی یہ لوگ مرتبے کے لحاظ سے زیادہ برے ہیں. یعنی اگر مسلمانوں کو برا فرض کر لیا جائے نا کہ مسلمان برے ہیں, تو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں برے ہیں, تو پھر یہ لوگ تو اس سے بھی زیادہ برے ہیں, تو ان کا مذاق اور ان سے نفرت تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور سیدھے راستے سے زیادہ ہٹے ہوئے ہیں. یعنی فرض کر لو کہ مسلمان بھی گمراہ ہیں, تو پھر یہ لوگ تو اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. یہ فرضی طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ یہ عام محاوروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی اچھے کو برا سمجھ رہا ہے نا, تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یار تو زید میں جس میں یہ نیکیاں ہیں وہ اگر برا ہے, تو وہ جو چرسی ہیروئن چاہیے وہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے زید کو برا مان لیا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے پر حجت کو تمام کر دینا, کہ فرض کر لو کہ یہ برا ہے, تو برائی کی وجہ سے اگر نفرت کی جائے گی تو وہ جو اس سے بھی زیادہ برا ہے اس سے کیوں نفرت نہیں کر رہے. اس کا مطلب تمہارا معیار کسی سے محبت اور نفرت میں اس کا برا یا اچھا ہونا نہیں ہے, بلکہ تمہارا معیار یہ ہے کہ جس سے محبت میں تمہیں دنیاوی فائدہ ہو, تمہاری عزت نہ جا رہی ہو, اس سے تم محبت کرتے ہو, اور جس سے محبت میں تمہارا نقصان ہو اس سے تم محبت نہیں کرتے. تو یہ مضمون سمجھانے کے لیے قرآن یہ تعبیرات استعمال کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ, اور یہ ایسے لوگ ہیں, یعنی جو نبی کے دور میں یہودی ہیں وہ بھی کوئی اچھے نہیں ہیں, یہ ایسے ہیں اذا جاءوکم قالوا آمنا, کیونکہ زیادہ تر منافقین یہودیوں میں ہی تھے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی عوام کا حال یہ ہے کہ جب اے ایمان والو یہ تمہارے پاس آتے ہیں, قالوا آمنا, زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, وقد دخلوا بالکفر, حالانکہ یہ کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تمہارے پاس, وہم قد خرجوا به, اور یہ لوگ قد خرجوا به, نکلتے بھی کفر کے ساتھ ہی ہیں,
آتے ہوئے بھی کافر, جاتے ہوئے بھی کافر, لیکن زبان سے بڑے خوشنما نعرے ہیں کہ ہم مومن ہیں. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون, اللہ خوب جانتا ہے ان اعمال کو, جو اس چیز کو جو یہ سینے میں چھپائے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کفر جو یہ چھپائے ہوئے ہیں. تو یہ ساری بات اس پر چل رہی ہے کہ یہود و نصارہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اہل اسلام میں تمہیں یہ برائیاں نظر نہیں آئیں گی, اور تم اپنے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو اور اپنی عوام کو دیکھو تو وہ کیا کچھ کر رہی ہے. تو من حیث القوم دونوں قوموں کا موازنہ کر کے فیصلہ کرو کہ کس کا مذاق اڑانا بنتا ہے اور کس کا نہیں بنتا. وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ, اور اے نبی یا اے مخاطب, آپ ان میں بہت سوں کو دیکھیں گے, ان یہود و نصارہ کی عوام میں, یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت, گناہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں, ظلم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور حرام کھانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں. لبئس ما کانوا یعملون, کیا ہی برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ تو ان کی عوام کا حال ہے. آگے اللہ ان کے علماء کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ علماء کا کام تھا عوام کو ان برائیوں سے روکنا. اللہ فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون, ان کے جو بزرگ ہیں رب والے, میں نے اس کی پوری تفصیل بتائی تھی, جو ان کے مذہبی رہنما ہیں وہ ان کو اس برائی سے روکتے کیوں نہیں ہیں. والاحبار, اسی طرح ان کے علماء جو علامے ہیں ان کے, وہ کیوں نہیں روکتے. عن قولہم الاسم, کہ ان کو جھوٹ بولنے سے, یعنی گناہ کی بات کہنے سے, واکلہم السحت, اور حرام کھانے سے. لبئس ما کانوا یصنعون, یہ بھی بہت برا عمل ہے جو ان کے علماء کر رہے ہیں. یہاں تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ ان کے علماء عوام کو حرام سے روکتے کیوں نہیں ہیں. دوسری جگہ پہ قرآن میں آتا ہے کہ خود وہ بھی حرام کھاتے تھے بہت بڑی تعداد میں. جگہ جگہ یہ مضمون وارد ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل, بہت سے راہب اور ان کے بزرگ ایسے تھے جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں, غلط تعویلات کر کے تورات اور انجیل میں, اور عوام سے ہدیے نذرانے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے مطلب کے مسائل بتاتے ہیں تاکہ ہدیے اور نذرانوں کا سلسلہ چلتا رہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, ہوا یہ تھا, اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو آپ کے جانے سے پہلے یہودیوں کی بڑی تجارت تھی, بڑے خوشحال تھے یہودی. لیکن جب مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو یہودیوں کی کو تجارتی لحاظ سے بھی نقصان ہوا اور وہ معاشی تنگی کا شکار ہونا شروع ہو گئے, یہودی بھی اور عیسائی بھی. تو عیسائی پھر بھی تھوڑا سا خدا سے ڈرتے تھے, زبان سے ایسی بات, عیسائیوں میں یہ برائی کم تھی کہ اللہ پہ اتنے جری ہو جائیں کہ کھلے عام اللہ پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیں. لیکن یہود جو تھے وہ زبان کے بڑے جری تھے, تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا. یہ بنو قینقاع کے کچھ یہود تھے, انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ, اللہ کا ہاتھ تنگ ہوا ہوا ہے, بندھا ہوا ہے اللہ کا ہاتھ, خرچ نہیں کر رہا. معاذ اللہ, نقل کفر, یعنی بخیل ہے اللہ تعالیٰ, ہمیں کھلا نہیں رہا. تو اس پہ اللہ کو غضب آیا, فرمایا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بند گئے ہیں, یہ کنجوس ہیں, یہ بخیل ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور جو جملہ انہوں نے زبان سے کہا ہے اس پر بھی ان کو لعنت ہوگی. بل یداہ مبسوطتان, فرمایا نہیں, بل کا مطلب ہوتا ہے پچھلی بات غلط ہے, صحیح یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, بلکہ اس اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان, دونوں ہاتھ ایسے, بس کہتے ہیں ایسے پھیلا دینا, یعنی اس طرح خرچ نہیں کر رہا بلکہ ایسے لٹا رہا ہے اپنے بندوں پر, ایسے خرچ کر رہا ہے. ينفق کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. نبی یہ سمجھتے تھے جب اتنی آیتیں نازل ہو گئی ہیں میں یہودیوں کے سامنے پڑھوں گا تو یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے, کیونکہ اللہ نے ان کے راز کھول دیے اور ان کو بتا دیا کہ تم غلط کر رہے ہو, تم پر لعنتیں برسیں گی, اور یہ سارے دلائل چل رہے ہیں نا قرآن کے. تو اللہ نے نبی کو تسلی دی ہے کہ ایسا, نبی جب دیکھتے تھے کہ یہ پھر بھی نہیں بات سمجھ رہے تو آپ کو غم ہوتا تھا, تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس بات کا غم نہ کریں, بلکہ یہ ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ گئی ہے کہ جو کلام آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے نا, جب یہ سنیں گے تو یہ کلام ان کی سرکشی میں اضافہ کرے گا, کمی نہیں کرے گا. جو باطل پرست لوگ ہوتے ہیں نا, جو متکبر ہوتے ہیں, وہ نصیحت سن کے اپنے جرم پر اور زیادہ ڈٹ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ رجوع کریں, تو یہ اور زیادہ ڈٹ جائیں گے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے تو پھر تو یہ اسلام کے خلاف لڑیں گے اور بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس میں نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان یہود جو مدینہ کے اطراف میں ہیں, جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور آپ
جو کلام آپ پر نازل ہو رہا ہے اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ان کے دل میں تو اور نفرت پیدا ہوگی آپ کے خلاف، اور یہ اور زیادہ آپ کے خلاف جمع ہو کے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس کی فکر نہ کریں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وجہ اس کی ہے کہ دنیا کی محبت اور ہوس نے ان کو آپس میں بھی متحد ہونے سے روک دیا ہے۔ جب انسان میں ہوس بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو وہ تو اپنے ہی اس قوم کے لوگوں کو، جو یہودی مسلمانوں کے پاس آ کے مسلمان کہہ رہے اپنے آپ کو، یہودیوں کے پاس جا کے یہودی کہہ رہے، تو وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے، تو جیسے ہی وہ آپ کا نہیں ہے تو یہ اپنے بھی نہیں ہے، اس لیے زیادہ ان کا غم نہ لیں آپ۔ کیوں؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اس میں یہودوں کے ساتھ نصارہ بھی داخل ہیں۔ فرمایا ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی ہے قیامت تک۔ یہاں دشمنی سے مراد ہے مذہبی دشمنی، ایسے فرقہ واریت، کیونکہ ہر شخص اپنی خواہشات کے مطابق جب تورات کی تفصیل کرے گا اور انجیل کی، تو ظاہر ہے اس سے ادھر سے ایک رائے سامنے آئے گی، ادھر سے دوسری رائے سامنے آئے گی، اور سب آپس میں دست و گریبان ہوں گے۔ تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک آپس میں نفرت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ اور وہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہود و نصارہ میں آج بہت، ہم تو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک ہیں، لیکن آپ جائیں گے گہرائی میں گھسیں گے تو بہت زیادہ ان میں آپ کو مذہبی اختلاف نظر آئے گا۔ فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب، رہا یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہے کہ متحد ہو کے مدینہ پہ حملہ نہ کر دیں، نقصان نہ پہنچا دیں، تو اللہ نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہیں گے اطفأها اللہ، اللہ اس کو بجھا دے گا۔ کوئی بڑا نقصان یہ آپ کے خلاف، کوئی یعنی متحد ہو کے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چھوٹی موٹی جنگیں تو ہوتی رہیں گی، ان سے کوئی بڑا نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، چونکہ اب یہ بڑا نقصان متحد ہو کے آپ کے خلاف کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اب دوسرا نقصان یہ کریں گے، زمین میں فساد پھیلاتے رہیں گے۔ جیسے دیکھیں جس میں لڑنے کی طاقت ہوتی ہے نا، وہ تو متحد ہو کے ایک ہی حلے میں سب کچھ ختم کر دیتا ہے، اور جو کمزور لڑ نہیں سکتا پھر وہ کیا کرتا ہے، طاقتور کے خلاف زبان درازی، وہ کبھی اس کو جا کے پکڑ کے بٹھائے گا یہ بندہ ایسا ہے۔ کبھی تو محلے میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں تو زبان سے بڑے فسادی ہوتے ہیں وہ۔ تو یہاں بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ متحد ہو کے اسلام کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ متحد ہو نہیں سکتے۔ اتنا بڑا اتحاد ان میں کہ وہ پورے مدینہ پہ قبضہ کر لیں یا پورے مکہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں یا عالم اسلام ہی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں، ایسا نہیں ہوگا، لیکن دوسرے طریقے سے یہ فساد مچاتے رہیں گے۔ واللہ لا يحب المفسدین، لیکن اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔